اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ ممتحنہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 11 to 13 جس پر سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ صف کی ابتدائی 4 آیتیں فرسٹ 4 ورسز وہ بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے سورہ ممتحنہ کی آخری آیتیں کہ جو گزشتہ سے پیوستہ ہیں، جہاں پروردگار عالم نے مختلف احکام اس حوالے سے بیان کیے تھے کہ نہ ایک مسلمان خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافر شوہر کے عقد میں رہے، اور اسی طریقے سے ایک کافر خاتون کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسلمان شوہر کے عقد میں رہے، اور اس حوالے سے کہ ان کے مہر کے کیا مسائل ہوں گے وہ سب کے سب وہاں پر بیان کیے گئے۔ اب اسی کے تسلسل میں آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور پھر اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کفار کے پاس چلی گئیں، یعنی انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، ارتداد اختیار کیا، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو پھر اگر تم قابو پالو، یعنی اگر تمہارے پاس کافروں سے کچھ مال غنیمت آ جاتا ہے اور گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو کہ جن کی ازواج چلی گئی تھی ان کو دے دو مثل ما انفقو، اس کے مثل کے جو انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا تھا، یعنی جو مہر انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اب اس کو پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کہ اصل میں تو یہ ظاہر ہے کہ ان کفار ہی سے لیا جائے گا، کہ وہ کفار جو ہیں اس مہر کی رقم کو ریٹرن کریں گے، جیسے کہ یہاں پر کہا گیا تھا کہ اگر ان کی کوئی خاتون ہے وہ اسلام قبول کر کے اس طرف آتی ہے تو پھر ان کے مہر کو بھی ریٹرن کر دیا جائے گا، اور وہاں پر اگر کوئی خاتون چلی جاتی ہے مسلمانوں میں سے کفر اختیار کر کے تو پھر ہوگا یہ کہ وہاں سے مہر کی رقم آنی چاہیے، مگر اب مفروض یہ ہے، ایزمپشن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شخص کہ جس نے مہر کی رقم خرچ کی تھی وہ محروم رہ گیا، تو اس کی تلافی پھر کس طرح سے ہوگی؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے فَعَاقَبْتُمْ، کہ اگر کبھی موقع آتا ہے اور تم کسی جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہو اور تمہارے پاس مال غنیمت آتا ہے تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان مسلمان مردوں کو کہ جن کی ازواج نے ان سے اسلام کو ترک کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ان کو ان کے مہر کے مثل رقم دے دی جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے جس کے تم مومن ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے خواتین کے لیے بیعت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب جب آپ کے پاس مومنات آتی ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وہ آتی ہیں آپ کے پاس تاکہ وہ آپ سے بیعت کریں، یعنی اپنے ایمان کا اعلان کریں کہ بھئی ہمیں بطور مومنہ قبول کیا جائے، تو ان شرائط پر ان سے بیعت لے لی جائے گی، اور وہ شرائط کل 6 ہیں، جن میں سے پہلی اور چھٹی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور باقی جو درمیانی 4 ہیں وہ سب کی سب پہلی اور چھٹی کے اندر شامل ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گی، یعنی توحید۔ دوسری ولا یسرقنا، کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ اب یہ چوری کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بعض خواتین کا اس زمانے کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ کسی بھی وجہ سے بہرحال وہ شوہر ہی کے مال کے اندر چوری کرنا ان کی ایک عادت بن چکی تھی، تو یہاں پر خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنے، نہ کہ اس میں چوری کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ولا یزنین، کہ وہ زنا نہیں کریں گی، یعنی اپنے کردار کی حفاظت کریں گی، پاک بازی کا مظاہرہ کریں گی، بدکاری اور بد کرداری کی طرف نہیں جائیں گی۔ چوتھی جو شرط یہاں پر رکھی گئی ولا یقتلن اولادہن، کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی فقر و فاقے کے خوف سے، یا مثلا بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ تمام تر چیزیں جاہلیت کے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی،
اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اگلی شرط یہ ہے کہ کوئی بہتان نہیں باندھے گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں۔ اب یہ ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں کہنا یہ ایک محاورہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کر دیں گی، یعنی یہ نہیں کریں گی کہ غلط طور پر کسی اور کی اولاد کو اپنے شوہر سے نسبت دے دیں۔ یہ والی چیز بھی انتہائی گناہ مانا گیا ہے، اور اگر اس کے لیے وہ راضی نہ ہو تو بیعت ہی قبول نہیں کی جا رہی۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ولا یعصینک فی معروف، کہ کسی بھی نیکی کے کام میں وہ آپ کی معصیت نہیں کریں گے، یعنی عدم اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ فبایعہن، اگر ایسا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے بیعت کو قبول کر لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معروف میں معصیت نہیں کریں گی، اطاعت کی یعنی خلاف ورزی نہیں کریں گی، اس میں یہ ساری پچھلی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، مگر ان کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے بھی ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر اس معروف کے اندر یعنی نیکی کے کاموں کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو گئی کہ اور باقی تمام تر چیزیں جن کو الگ سے ہائی لائٹ نہیں بھی کیا گیا تو وہ اس کے اندر شامل مانی جائیں گی۔ اب اس حوالے سے دو انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت کس طرح سے لی۔ مردوں سے عام طور پر بیعت لینے کا طریقہ کار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرد حضرات بیعت کیا کرتے تھے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں الگ طریقہ اختیار کیا، اور یہ شرافت نسوانی کے تحفظ کے لیے اور مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق کو باقی رکھنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات کے مطابق تو صرف زبانی ایک بیعت لے لیتے تھے، ایک عہد لے لیتے تھے اور اسی کو کافی سمجھتے تھے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی رکھا جاتا تھا اور پیغمبر اکرم اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تھے اور خواتین سے بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اپنا ایک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈبائیں اور پھر اس کے بعد انہی باتوں کا اقرار کریں، اور یہ کافی ہوتا تھا ان کے بیعت کے لیے۔ پیغمبر اکرم خواتین سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر جو خواتین آئی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے، اس میں ہندہ کا جو واقعہ ہے وہ بہت دلچسپی کا باعث ہے، جو کتب تاریخ کے اندر بھی آیا ہے، تفسیر طبری کے اندر بھی آیا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ ہم جانتے ہیں عاقلۃ الاقبات کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں ان کی طرف سے اور ان کے شوہر کی طرف سے اور ان کے خاندان کی طرف سے ملی تھی، اور اس موقع پر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کی بلندی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو ایک اور موقع دیا ان سب کو، اور انتم الطلقاء کہہ کر ان کو معاف کر دیا، ورنہ اصولی طور پر تو یہ سب کے سب غلام اور کنیز بننے چاہیے تھے، مگر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کی اور اخلاق کی بلندی ہے۔ جب پیغمبر اکرم کو پتہ چلا، پہلے تو وہ چھپی رہی، لیکن جب پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ ہندہ یہیں پر ہے، اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے، تو پیغمبر اکرم نے جب بیعت کی شرائط بتانا شروع کیے تو اس جملے پر کہ خواتین زناکاری نہ کریں، وہ بول اٹھی کہ کیا کوئی شریف عورت بھی زناکاری کر سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے معنی خیز انداز میں اس فکرے کو جیسے دہرایا اور فرمانے لگے کہ ہاں بے شک کوئی شریف عورت زناکاری نہیں کرتی اور نہ وہ کرے گی۔ تو اب اس جملے کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے بہت ہی لائٹر نوٹ کے اوپر بہرحال اس کے ماضی کے اوپر ایک ایسا تبصرہ کیا کہ جسے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع جب آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جان نہ لیں، تو وہ بول اٹھی کہ ہم کیا جان لیں گے، آپ ہی نے بدر میں ان کی جان لے لی۔ اب ان جملوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بدر کے جو کینے ہیں وہ دلوں سے نکلے نہیں تھے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پایہ حلم و تحمل سے اسے برداشت کیا اور اس بات کا جواب خاموشی کی صورت سے دیا۔ آیت نمبر 13 جو اس سورے کی آخری آیت ہے اور بظاہر الگ سے نازل ہوئی ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا جگری یار مت بناؤ، ان کے ساتھ اپنی محبت کی پینگیں مت بڑھاؤ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اب یہاں پر غضب جن پر ہے ان سے کون مراد ہے؟ ایک تو وہی یہود کے بارے میں یہ عام قرآنی محاورہ ہے کہ جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، ایک یہ بھی ہے کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو غضب پروردگار کا شکار ہیں، آج نہیں تو کل ان کے اوپر غضب نازل ہوں گے، یعنی پوٹینشلی ان کے اوپر پروردگار عالم کا غضب ہے۔ قد یئس من الآخرۃ، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ جس طرح سے کفار صاحبان قبور سے یعنی قبر کے مردوں سے مایوس ہیں، یعنی یہ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ کہ جن کے اوپر خدا کا غضب ہے۔ ایک تو انسٹرکشنز دے دی گئی کہ صاحبان ایمان کو ان کے ساتھ محبت کے تعلقات نہیں قائم کرنے چاہیے، ایک دوسری چیز ان کی صفت کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، تیسری چیز مزید ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آخرت سے ویسے ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ جس طریقے سے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ آخرت سے بھی مایوس ہیں اور کفار اصحاب قبور سے مایوس ہیں۔ یعنی اصحاب قبور سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو بہرحال آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں اس بات کی امید ہے کہ آخرت میں وہ اپنے ان دوستوں سے کہ جو اس وقت قبر میں موجود ہیں ملاقات بھی کریں گے، یعنی قبر میں جانے کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہو گیا، ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا۔ مگر کفار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصحاب قبور سے بالکل مایوس ہیں، اس لیے کہ ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ جو مٹی میں مل گیا اس کے بعد پھر واپس زندہ ہونے کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، تو یہ ان کا مایوس ہونا اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ممتحنہ مکمل ہوا، اور اب سورہ مبارکہ صف مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 61واں سورہ ہے، 14 آیتیں ہیں، یعنی مختصر سورہ ہے۔ صف آپ جانتے ہیں لائن کو کہا جاتا ہے، اور پروردگار عالم نے چونکہ قتال فی سبیل اللہ کا اس میں تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو پسند کیا ہے کہ وہ قتال کرتے ہیں ایک صف بنا کر۔ صف سے یہاں پر مراد بہرحال یہی ہے کہ وہ مل کر متحد ہو کر انرجیٹک ہو کر پوری طاقت کے ساتھ اور کنسولیڈیٹڈ ایک ایفرٹ کرتے ہیں میدان جنگ کے اندر، اب وہ چاہے پیادہ ہوں، چاہے گھوڑوں کے اوپر ہوں، کسی اور جانور کے اوپر ہوں، مگر ان کی بڑی کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں، اس کو صف کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سمجھایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ سورہ بھی مسبحات میں شامل ہے، یعنی جس کے آغاز میں پروردگار عالم نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا ہے، اپنے بے عیب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے مسبحات میں سورہ حدید اور سورہ حشر گزر چکا ہے، یہ تیسرا سورہ ہے اس صف میں، سورہ صف جو مسبحات میں شامل ہے، جس کے آغاز میں تسبیح پروردگار کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بات آ چکی کہ کبھی صیغہ ماضی کے ذریعے سے اور کبھی صیغہ مضارع کے ذریعے سے، یعنی کبھی پاسٹ ٹینس کے ذریعے سے اور کبھی اس ٹینس کے ذریعے سے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے، صیغہ مضارع عربی کے اعتبار سے پروردگار عالم نے تسبیح کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ حدید میں بھی پاسٹ ٹینس تھا، سورہ حشر میں بھی، اور یہاں پر سورہ صف کے اندر بھی پاسٹ ٹینس ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے اندر فیوچر ٹینس صیغہ مضارع پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے۔ مقصود یہی ہے کہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، پروردگار عالم کی تسبیح ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب آنے والا ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ایک مطالبہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بہت ایک عمومی نصیحت بھی ہے کہ انسان جو کہے اسے پھر اس کے مطابق عمل بھی ظاہر کرنا چاہیے، صرف گفتار کا غازی نہیں ہونا چاہیے، میدان کے اندر بھی اسے جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ سچ کی تعریف کرتا ہے تو اسے
کردار کے اعتبار سے صادق ہونا چاہیے. اگر وہ امانت داری کی تعریف کرتا ہے تو اسے امین ہونا چاہیے. اسے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے بتانا چاہیے کہ واقعاً اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناراضگی کی ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جو کرتے نہیں ہو. خاص طور پر میدان جہاد کے حوالے سے اس میں تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ بعض افراد پہلے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان صحابہ کرام ہی تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ موقع آئے گا تو دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے میدان کے اندر شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں. وہ پوچھا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے. اور جب راہ خدا میں جہاد کہا گیا تو پھر بہت سنے کوتاہی کا مظاہرہ کیا. اس میں بعض روایات کے اندر جنگ احد کا حوالہ بھی آیا ہے کہ اس آیت کو پروردگار عالم نے اس کانٹیکس کے اندر نازل کیا ہے کہ جب تم وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تو پھر میدان کے اندر تمہیں ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا چاہیے تھا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، پردہ جما کر جنگ کرتے ہیں. صفن کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ استقامت کے لیے، اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے، ثابت قدمی کے لیے پروردگار عالم کی تعبیر ہے. اسی میں لفظ صف بھی آ گیا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ صف قرار پایا. آیت نمبر 4 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ صف، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 13، 5 to 13. گزشتہ آیتوں میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کی مذمت کی جو صرف گفتار کے غازی ہیں، باتیں کرنا انہیں آتا ہے مگر عملی طور پر کسی قسم کی کوشش، ایفرٹ کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، وقت پڑنے پر میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ خدا یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور ایک صف بن کر، لوہے کی دیوار بن کر، فولادی دیوار بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر وہ لڑائی کرتے ہیں. جب موقع ہوتا ہے اس کا تو پھر میدان میں ڈٹ جاتے ہیں. اب پروردگار عالم جناب موسیٰ اور پھر جناب عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل، یا قوم اے میری قوم، لما تؤذوننی، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں. یعنی جب تمہارے پاس یہ علم بھی آ چکا ہے، یا تو تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو. یہ وہی بات اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو، تو یا تو تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو، اور اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف کا رسول سمجھتے ہو، اور جب اللہ کی طرف کا مجھے رسول سمجھتے ہو تو پھر ان اذیتوں کی کیا جسٹیفیکیشن تمہارے پاس موجود ہے. ہم جانتے ہیں کہ اذیتوں کا ایک سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل نے انبیاء کو پہنچائی، ان میں جناب موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں. کہ کبھی وہ سنتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ارنا اللہ جہرہ، کہ ہمیں خدا کو ان آنکھوں سے دکھاؤ. اسی طرح سے کبھی وہ کہتے ہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر یعنی منگو سلوا کے اوپر صبر نہیں کریں گے بلکہ ہمیں یہ سبزیاں چاہیے، اور پھر ایک فہرست بیان کر دیتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک طرف دعوی ایمان بھی کیا اور دوسری طرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں بھی پہنچائی. پروردگار عالم اس آئینے کے اندر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا چہرہ دکھانا چاہتا ہے. پروردگار کہ تم ان جیسے مت بنو، اس لیے کہ یہ کوئی قابل تقلید، قابل تأسی عمل نہیں ہے جو بنی اسرائیل والوں نے اختیار کیا تھا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یا ٹیڑھا ہونے دیا. یہ توفیقات سلب ہونے کا ایک انداز ہے، تعبیر ہے. ہم پڑھتے ہیں مختلف آیتوں کے اندر جہاں پروردگار فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. تو یہ مہر لگانا بلا وجہ نہیں ہوتا. جب ایک انسان اپنے ارادے کو
حق سے موڑ لیتا ہے اور اپنے دل کو ٹیڑھا کر لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم کوئی زبردستی اسے ہدایت نہیں دے گا۔ سورہ عنکبوت کے اندر پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اسے ہم حتماً اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اسے پھر ہم گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان، جبکہ خدا کی طرف سے اسے فری ول دی گئی ہے، اسے ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، تو اگر وہ اپنے اس ارادے کو ایگزیکیوٹ ہی نہ کرنا چاہے، اس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس یا جیسچر ہی نہ ہو اس طرح کا، تو پھر پروردگار عالم اگر زبردستی اسے ہدایت کے راستے پر ڈال دے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس کی انسانیت کے جوہر کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر امتحان یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اس صحیح راہ کا انتخاب کرے۔ لہذا پروردگار عالم نے آگے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقین کو یعنی بد اعمال لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی آگے اسی انداز کی ایک اور آیت بھی آئے گی۔ اب آگے پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی انہوں نے رسالت ہی کا ذکر کیا، کہیں پر بھی خدا ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اس بارے میں کبھی وضاحت کے ساتھ کبھی اشاروں میں بہت زیادہ اصرار کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھو، کہ انہوں نے کبھی بھی الوہیت کا یا خدا ہونے کا یا خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی وہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وہاں پر بھی آغوش مریم سلام اللہ علیہا سے جو ان کا خطاب تھا وہ یہی تھا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے پہلے تھی، یعنی وہ کتاب جو میرے پہلے تھی، اور وہ کون سی تھی؟ من التورات، تورات، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈسون کر رہا ہوں، تورات کو ڈسون کر رہا ہوں، بلکہ ایک کنٹینیویشن ہے، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اگرچہ یہاں سورہ صف کی اس آیت کے اندر ایک بات کا ذکر نہیں ہے کہ کیا یہ بشارت انجیل کے اندر یا تورات کے اندر بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ یہاں پر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے بشارت دی، مگر ہم جانتے ہیں کہ سورہ اعراف کے اندر مختوباً کا لفظ موجود ہے کہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اسے پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اچھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کو اب 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اچھا وہ جو نسخہ اس موقع پر موجود تھا تورات اور انجیل کا، اس وقت جو اس کی پوزیشن تھی اس سے بھی اب تک کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ جس موقع پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس موقع پر بھی تورات اور انجیل محرف تھے، یعنی تحریف شدہ تھے، اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ مگر یہ 1400 سال کے اندر تو مزید تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ترجموں کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اصل ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اصل ٹیکسٹ تو انفیکٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لہٰذا اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل تو مزید ہوتے چلے گئے، لیکن کیا اس محرف ہونے کے بعد بھی، تحریف کے باوجود، ٹیمپرنگ کے باوجود، جو موجودہ نسخے تورات اور انجیل کے ہیں، کیا اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے؟ صراحت کے ساتھ، اشاروں میں، بشارتوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں؟ تو جواب اس کا ہے کہ جی ہاں، ابھی بھی اس کا ذکر اس تحریف کے باوجود تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور اس حوالے سے علماء اسلام نے بڑی محنت بھی کی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑے مناظرے بھی اس حوالے سے ہوئے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ کی ایرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں بھی اس حوالے سے بڑی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سے علامہ بلاغی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو خود ہیبرو لینگویج کو کافی ماسٹر کرنے کے بعد بڑی کمانڈ حاصل کی اور بہت کچھ اپنی افادات جو ہیں وہ تحریری شکل میں عربی زبان میں البتہ فراہم کیے۔ اسی طریقے سے خود اردو زبان کے اندر تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس حوالے سے اسی آیت کے ذیل میں اچھی بحث کی ہے۔ پھر انگریزی دان طبقے کے لیے شیخ احمد دیدات کے جو مناظرے اویلیبل ہیں ان کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے، بلکہ تحریری صورت میں بھی انہوں نے اچھا خاصا مواد اس حوالے سے فراہم کیا ہے۔ خود تفسیر نمونہ کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں فارقلیتا کے عنوان
کے ماتحت اچھی بحث کی گئی ہے، تفسیر نمونہ کی جلد اول کے اندر بھی، اور پھر اس سورہ صف کی مذکورہ آیت کے ذیل میں بھی انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے اور نشاندہی کی ہے کہ کہاں کہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت میں اور انجیل میں آیا ہے۔ پھر ایک اور بحث یہاں پر آتی ہے اور وہ ہے لفظ احمد کے بارے میں، کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کے علاوہ احمد بھی تھا؟ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ جی ہاں بالکل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک معروف نام محمد ہے، اسی طرح سے احمد نام بھی معروف ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دیوان میں جو اشعار ہیں ان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کا ذکر لفظ احمد اور احمد کے نام سے کرتے ہیں، اور ایک سے زائد موقع پر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعض اشعار کے اندر بھی پیغمبر اکرم کا ذکر احمد کے عنوان سے آیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے ایک شاعر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شاعری کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کے نعت گو تھے، ان کے بھی اشعار کے اندر پیغمبر اکرم کا نام احمد آیا ہے۔ اسی طرح سے واقعہ معراج سے متعلق جو بہت سی احادیث آئی ہیں ان میں پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتا ہے احمد ہی کے عنوان سے، لہذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا نام صرف محمد نہیں تھا بلکہ احمد بھی تھا، اور دونوں کے اندر پیغمبر اکرم کا قابل تعریف ہونا یا پیغمبر اکرم کا تعریف کرنا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ آئے ان کے پاس بینات لے کر یعنی معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب وہی قرآن مجید جو اہم ترین معجزہ یا اسی طرح سے بعض دوسرے معجزات کے جس کے اندر شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا وغیرہ، تو ان سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد 2 ہی ریئیکشنز ہو سکتے تھے کہ یا وہ ایمان لے آتے اور یا پھر وہ کوئی بہانہ کرتے۔ تو ان کے بہانے یہی تھے، جو ایمان لے آئے وہ تو سر آنکھوں پر، مگر جو بہانے کر رہے تھے اس کے اندر ایک نمایاں بہانہ یہی تھا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جبکہ وہ اس کا جواب نہیں لا سکے، ورنہ جادو تو بہرحال انسانی کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، تو ان کو اس کا جواب لانا چاہیے تھا، مگر وہ جواب نہیں لا سکے۔ اب پروردگار عالم کا کامنٹ ہے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹا افترا کرے، یعنی جھوٹی نسبت دے، غلط تہمت لگائے خدا کے اوپر، یعنی پروردگار عالم کے اوپر یہ جھوٹی تہمت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، ان کو ساحر کہنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ پر ایک جھوٹی بات کی تہمت لگا دی جائے، یعنی پیغمبر کا انکار خدا کا انکار ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید کے اندر 15 مرتبہ آئی ہے، جس میں سے یہ آخری مرتبہ ہے کہ من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور یہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ کہہ کر پروردگار عالم نے مختلف موارد بیان کیے ہیں، جن سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اسے اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو اور وہ الٹا جھوٹی نسبتیں اور تہمتیں لگائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کبھی ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، یہاں پر اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی فاسق اپنے فسق کو دور کرے تب پروردگار اس کی ہدایت کرے گا، ظالم اپنے ظلم کو دور کرے تب پروردگار عالم اس کی ہدایت کرے گا۔ اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یہ ظالم و فاسق یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ہدایت قبول نہیں کرتے تو خاموش بھی نہیں بیٹھتے، پھر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں سے، مگر کیا ان کے اس عمل سے خدائی نور مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ خدائی نور تو خدائی نور ہے، اگر سورج کی طرف دیکھ کر کوئی پھونکے مارنا شروع کر دے تو کیا اس سے سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے؟ یا چمگادڑ کی طرح سے اگر کوئی منہ پھیر لے اور سمجھے کہ سورج نکلا ہی نہیں ہے تو کیا سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کمال تک لے جانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ بھیجنے والا، دین حق کے ساتھ بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رسول اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ،
تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یعنی کتنا ہی انہیں برا کیوں نہ لگے۔ اب یہ کب ہوگا؟ ظاہر منطقی اعتبار سے تو یہ ہمیشہ ہے، مگر ظاہری اعتبار سے کہ جہاں اسلام تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب آ جائے، وہ ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد، کہ جس کا ہمیں یقین بھی ہے اور جس دن کا ہمیں انتظار بھی ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے، جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو مخاطب کر کے حقیقی ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی ہے کہ بے تقاضا ایمان کو بھی پورا کرو۔ یہ پھر ایک مرتبہ وہی والی بات ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناگوار ہے، بہت بری ہے کہ تم وہ کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کہہ کر پھر ایمان کی تجدید کی دعوت دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کے بارے میں، اس کاروبار، اس بزنس کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گا۔ یعنی تم یہ تجارت کرو، تمہاری طرف سے یہ انویسٹمنٹ ہو، تمہاری طرف سے یہ ایفرٹس ہو، نتیجے میں تمہیں ایک چیز یہ مل جائے گی کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا، جہنم کی آگ سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اچھا وہ ہے کیا؟ کرنا کیا ہوگا ہمیں تجارت کے اندر؟ تؤمنون باللہ و رسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، مطلب ہی وہ ہے کہ جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، تقاضا ایمان کو بھی پورا کرو۔ اور دوسری چیز کیا چیز ہے؟ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جان کے ذریعے سے بھی۔ یہ ہے وہ تجارت جو تم سے چاہیے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، یہ تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر ہو، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ ہو۔ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال کو بھی انویسٹ کرو اور اپنی جان کو بھی انویسٹ کرو۔ جب میدان جنگ کے اندر موقع آ جائے تو قتال کے لیے بھی ڈٹ جاؤ، اور اگر میدان جنگ کا موقع نہ ہو تو بہرحال دوسری چیزیں ہیں کہ جہاں پر اپنے وقت کو لگانا، اپنی جان کو لگانا دین کی راہ میں، یہ سب کا سب جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تجارت کے لیے تیار نہیں ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ ایک تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکی کہ دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اگلی چیز یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی خدا مغفرت کر دے گا، یعنی اس تجارت کے دوران جو تم سے لغزشیں ہو جائیں گی، غلطیاں ہو جائیں گی، خدا انہیں معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں اللہ داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان جنتوں میں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، تمہیں پاک و پاکیزہ مکانات دیے جائیں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ والی زندگی جہاں جس جنت میں ہوگی وہاں پر تمہیں پاک و پاکیزہ مکانات دیے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اب یہ کہے کوئی کہ صاحب یہ تو سارا دنیا کے بعد کا ہی معاملہ ہے، کہا کہ نہیں، ایک اور بھی نعمت ملے گی جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف کی نصرت، وفتح قریب، اور ایک فتح جو بہت قریب ہے، یعنی قریب۔ اب اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، یعنی خلاصہ تو وہی ایمان کا ہے کہ اگر ایمان ہوگا، اور واقعی اگر ایمان ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 13 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ صف، آیت نمبر 14، جس پر سورہ صف کا اختتام ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ جمعہ، ابتدائی 6 آیتیں، فرسٹ 6 ورسز۔ تو پہلے ذرا سورہ صف کی یہ آخری آیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ گزشتہ آیتوں میں ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے ایک ایسی تجارت کی طرف متوجہ کیا جو انہیں دردناک عذاب سے نجات دلا سکتی ہے، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارا ہدف ہونا چاہیے۔
اب اس کے عوض میں ایک چیز تو وہی تھی جو بتا دی گئی کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات ملے گی، مگر اور کیا تحفے ہیں پروردگار کی طرف سے کہ تمہاری مغفرت ہوگی، تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، تمہیں جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا، وہاں پر تمہیں مکانات دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ ہاں ایک اور چیز، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، کہ ایک نعمت اور ہے کہ جس کو تم پسند بھی کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری نتائج کی طرف زیادہ جلد متوجہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل اس کا ہدف تو وہی ہونا چاہیے کہ جنت اور پروردگار عالم کی رضا، مگر ایک اور چیز کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر ایک فتح کی بھی بشارت دی جاتی ہے، تُحِبُّونَهُ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی تمہارے شامل حال ہوگی اور تمہیں ایک فتح ملے گی، اور قریب ہی وہ فتح ہے، یعنی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، جس سے میں نے گزارش کی تھی کہ اکثر نے فتح مکہ کو مراد لیا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے حبیب خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ اب جو آخری آیت ہے اس میں معیار کو گویا اور ایلیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم جو کہ غنی بذات ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، مگر یہاں وہ انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو۔ یہ کیا ہے؟ کہ وہی چیز ہے جس کو شاعر نے کہا کہ وہ نام پر مدد کے اعزاز دے رہے ہیں، ہم بے پروں کو اذن پرواز دے رہے ہیں، یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک احسان ہے، ایک اپورچونٹی کہ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ اگر صرف طاقت اور قوت ہی سے پروردگار عالم کو اپنے دین کو غلبہ دلانا ہوتا تو پھر اس دار امتحان کو سجانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جو رجال دین بننا چاہ رہے ہیں، جو مردان کار بننا چاہ رہے ہیں، مرد میدان بننا چاہ رہے ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے مددگار بنو، یعنی میرے رسول تمہارے درمیان ہیں، ان رسولوں کی مدد کرنا، رسول کی مدد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو، کما قالا، کہ جیسے کہا تھا عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے حواریوں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو۔ یہ بات سورہ آل عمران کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے۔ حواری جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خاص الخاص افراد کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، انہیں حواری کہنے کی وجہ اس لیے کہ اس کا مادہ ہا، واو اور رے ہے، جس کا مطلب وائٹنس ہے، سفیدی، اور چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر لیا تھا، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا، اور ان کی اس تزکیہ نفس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض تو پھر اس حد تک چلے گئے کہ اس کے لغوی معنی کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتائج بھی نکالے کہ یہ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے کلیننگ کا کام کرتے تھے، یعنی لانڈری کا کام کرتے تھے، یا کپڑوں کو دھونے کا، واش کرنے کا کام کرتے تھے۔ بہرحال اس کام کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ مطلب زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو اجلا بنا لیا تھا، تزکیہ نفس کی کسی منزل پر تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، یعنی راہ خدا میں کون میری مدد کرنے والا ہے۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی یہ پورا کانفیڈنس اس کے اندر دکھتا ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور دوسرے گروہ نے کفر اختیار کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے گروہ ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا، کچھ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا معاذ اللہ، کچھ نے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر ہی اعتراض کر دیا اور جناب مریم سلام اللہ علیہ پر معاذ اللہ تہمت لگائی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ حق پر تھے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مختلف گروہ بن گئے۔ تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو ایمان لایا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے انکار کر دیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی کہ جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب آ گئے، مگر یہ غالب آنا بہت تھوڑی مدت کے اندر نہیں ہوا تھا، اٹ ٹک ٹائم، بہت زیادہ وقت لگا، تقریباً 300 سال لگ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جد و جہد کرنے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بلند ہونے کے بعد بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں واپس اس دنیا میں بھی تشریف
لانا ہے، مگر اس وقت تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بہرحال ان کو وقت لگا ہے، ان کے پیروکاروں کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرسیکیوشن ہوا ہے ان کا، اور ان کے ماننے والوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہیں جو تاریخ کے اندر، تاریخ مسیحیت کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تقریباً 300 سال لگے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی مختلف ایسے واقعات موجود ہیں کہ عیسائیوں کی جو جد و جہد ہے، جو پازیٹیو ہے، اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو منفی باتیں ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے، مگر جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، کہ جیسے ہم پڑھیں گے اصحاب اخدود کا تذکرہ، کہ جنہیں بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے انتہائی سختی کے ساتھ زد و کوب کرنے کے بعد جلا دیا تھا، اور لوگ ان کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے، ان کا تعلق بھی عیسائیت ہی سے تھا۔ اسی طرح سے اصحاب کہف جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا تعلق بھی مذہب مسیح علیہ السلام تھا، جو رومن امپائر کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر بھی جن رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خود رسول نہیں تھے بلکہ حواریین مسیح علیہ السلام تھے، کہ جنہیں انہوں نے بھیجا تھا، پہلے 2 اور پھر اس کے بعد ایک تیسرے رسول کو، عززنا بالثالثین، کہ ہم نے ان کو مضبوط کیا ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے۔ بعض علماء، بہت سے علماء بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، براہ راست خدا کے رسول نہیں تھے۔ پھر 300 ہجری میں جب رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لی تو پھر اس کے بعد ظاہری اعتبار سے بھی ان کے غلبے کا سامان ہو گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے، مگر بہرحال اس کے لیے انسان کو ایفرٹس کرنا پڑتی ہے۔ یہ آیت نمبر 14 پر الحمدللہ سورہ مبارکہ صف مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد 62واں سورہ ہے سورہ مبارکہ جمعہ، اور سورہ جمعہ کہنے کی وجہ یہ کہ اس کے اندر نماز جمعہ کا تذکرہ اختتام سے کچھ پہلے آئے گا۔ تو پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ مختصر سورہ، ایک مرتبہ پھر مدنی سورہ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، اور اس کا تعلق بھی مسبحات سے ہے، یعنی جس طریقے سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ حدید کا آغاز بھی تسبیح پروردگار سے ہوا، سورہ حشر کا بھی آغاز تسبیح پروردگار سے ہوا، اب ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ بھی ہے کہ جس کے اندر تسبیح پروردگار کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ پہلے تسبیح کا ذکر ہے کہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ خدا کون ہے؟ اب یہ خدا کا تعارف مزید اوصاف کے ذریعے سے، وہی خدا جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ القدوس، وہ بے عیب ہے۔ یعنی بادشاہ کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو بہت سے دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں فوراً ظلم بھی آ جاتا ہے، مگر نہیں، پروردگار عالم قدوس ہے، بے عیب ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، یعنی غالب آنے والا، زبردست، شکست ناپذیر اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ تو جہاں یہ خدا کے اوصاف ہے، انہی میں پھر خدا کا یہ بھی ایک وصف ہے کہ اس نے یہ کام کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خدا نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر 2 مرتبہ، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، اور یہ چوتھا موقع ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان کاموں کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا تعارف کروایا ہے۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر کا تعارف نہیں ہے، خدا کا تعارف ہے، یعنی خدا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو خدا وہ ہے کہ جو ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور خدا وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ رسول وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں عظمت پروردگار کا احساس ہونا چاہیے کہ جب رسول ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ اب جو کام پروردگار عالم نے گنوائے ہیں یہاں پر وہ یہی 4 ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ آیتوں کی تلاوت ایک طرح سے سلیبس کا اناؤنسمنٹ ہے کہ کریکلم یہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بنیادی ٹیکسٹ ہے کہ جس کے اوپر پھر ساری تعلیمات کو بلڈ کیا جائے گا۔ اور دوسری جو پیغمبر اکرم کی صفت یا کام جو پیغمبر کے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں وہ یزکیہم، کہ وہ ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ ظاہر نفسوں کو پاک کرنا کتاب کی تعلیم سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اب یہ جو نفس کو پاک کرنا ہے اس کی جو مثال عام طور پر دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ گلاس کو گندا رکھیں، دیکھیں اور اس کے اندر صاف اور شفاف پانی بھی ڈال دیں گے تو وہ گندا گلاس اس پانی کو گندا کر دے گا۔
یعنی وہ صاف پانی اپنا کام نہیں دکھا پائے گا، وہ اس گندے ظرف کے اندر جا کر خود بھی ملوث ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ تو اب پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا پانی ڈالا جائے جس کے ذریعے سے گلاس کی صفائی کی جائے، اس گلاس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کے اندر صاف و شفاف پانی سما سکے۔ یہی کام انسان کے بارے میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کو پاک کریں گے اور اس قابل بنائیں گے کہ وہ آیات قرآنی کو سمجھ سکے، اور پھر اس ظرف کے اندر قرآن مجید کے آیتوں کے اجلے پانی کو اندر ڈال کر انہیں صاحب علم بنائیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم نے ترتیب بتائی کہ ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی بات کہی گئی کہ چونکہ کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے لہذا اس سے مراد سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حکمت سے مراد عقل اور عقلی استدلال ہے کہ وہ بھی پیغمبر اکرم روشنی ڈالے اور سمجھائیں کہ کس طریقے سے عقلی استدلال استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ جو فلسفہ اور جو گہری باتیں ہیں یعنی جو کتاب کی تعلیمات ہیں وہ دے دی گئیں، اور جو اس کی ان ڈیپتھ جو معلومات ہیں اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ سارے مطالب تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور سب کا امکان موجود ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے؟ تو یہ کہہ دیا گیا پہلے ہی کہ امیین میں رسول کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ امیین سے کیا مراد ہے؟ تو امیین کا ایک مطلب تو ان پڑھ کر کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر امیین کا مطلب بالکل مناسب رہے گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ام القریٰ کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی ام القریٰ مکہ کا جو نام ہے کہ جو مرکزی بستی ہے، مرکزی شہر ہے، مکہ مکرمہ کا یہ نام بہت معروف ہے، تو اور بلکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لتنذر ام القریٰ، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو ام القریٰ والے ہیں اور جو اس کے آس پاس والے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہم نے بھیجا، کافۃ للناس، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا رحمت للعالمین۔ مگر یہاں پر جو پروردگار عالم نے جو آغاز کی بات ہے کہ یہ کام آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، تو امیین میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو مکے والے ام القریٰ والے ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی وہ بھی امی ہے۔ اب دوسرا جو اس کا مطلب ایک کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان پڑھ، تو یہ بے شک مکے والوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں تو بہت کم افراد تھے کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو شرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا معلم خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ پروردگار عالم نے ذمہ اپنے اوپر ہی رکھا کہ وہ اپنے حبیب کی تعلیم کا انتظام کرے اور پہلے سے پڑھا کر بھیجے۔ علم جو پروردگار علم کا معلم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب پڑھا دیا کہ جو آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ اب یہ ماضی میں کب ہوا، وہ عالم نور میں ہوا، کب ہوا یہ پروردگار جانے، اس کا حبیب جانے۔ لیکن یہاں پر بہرحال یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ لوگوں کی نظر میں اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے کسی کے سامنے دھانوئے تلمس طے نہیں کیے تھے، اور پھر پروردگار عالم نے اتنی اہم تعلیمات قرآن مجید جیسی کتاب لوگوں کے درمیان پیش کر دی۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل بن گئی کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے یہ سارا کلام نازل کردہ ہے۔ مگر بہرحال وہ تفسیر اگر کی جائے تو یہاں والی بحث تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ امیین کا مطلب جب ام القریٰ کی طرف نسبت ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ آخرین منہم، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، یعنی ہمارے رسول کی جو یہ رسالت ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، وہو العزیز الحکیم، اور خدا عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کون سا فضل؟ بات ہو رہی تھی رسول کی رسالت کی، تو یہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ اپنا رسالت کا عہدہ کس کے سپرد کرے۔ اب بہت سے اعتراضات جو یہودیوں کے ہیں ان کا بھی یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر رسول کو آنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں سے آتا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ پروردگار عالم نے اگر بنی اسرائیل میں بھیجا ہوتا تو ہم قبول کر لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء اور رسول آئے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا ایک رخ تو ہم نے ابھی سورہ صف کے اندر پڑھ بھی لیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اذیتوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ اعتراض تھا۔ تو پروردگار عالم نے گویا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ نہ بنی اسرائیل میں سے کسی کو بنانے سے پہلے ان سے مشورہ کیا گیا تھا، اور نہ یہاں بنانے سے پہلے تم سے مشورہ کیا جائے گا۔ خدا کے دیے ہوئے عہدے خدائی مرضی پر موقوف ہوتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے۔
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کی ذمہ داری کا بار ڈال دیا گیا پھر وہ اسے اٹھا نہیں سکے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، يحمل اسفارا، کہ جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ گدھے کے اوپر کتاب لاد دیں گے تو اس سے کوئی وہ عالم فاضل تو نہیں بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے ایسے علماء سو کو یہاں پر گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یعنی علماء یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا ہے، یعنی آپ کتاب اگر وہ لے لیں لیکن کتاب کے بعد اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو رسول کے اوصاف اس کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اندر موجود ہے، مگر پھر بھی اس کا انکار کریں، جو بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ وغیرہ کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس رسول کو ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا انداز ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے گدھے کا انداز ہے کہ اس کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ پروردگار فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی انہیں اپنے ظلم سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر وہ اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودی مذہب رکھنے والوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان یہ ہے، گمان ناقص یہ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس، اللہ نے تم ہی کو اپنا دوست بنا لیا ہے، چہیتا بنا لیا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت نمبر 6 پر بات رک گئی، مگر اسی کے اوپر تبصرہ آگے آ رہا ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ وہ موت کی تمنا کر سکیں، اور اللہ ظالموں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بٹ نیچرل کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ یہود کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، اب نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو پھر اس کے بعد جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کا دوست ہوتا ہے، اسے تو ملنا چاہتا ہے، تو پھر یہ موت سے فرار اس کا کیا مطلب ہے؟ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم ولی خدا ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہیں پر ہمیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جو مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے۔ ایک شیر خوار بچہ اپنے ماں کی فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا کہ جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے، اور جب ان کے سر پر ضربت لگتی ہے تو وہ ولی خدا وہ یہ فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 6 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔